کبھی بھی انسان دین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنی احتیاج کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے کہ ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہماری ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ دین کا کسی بھی وقت کسی موقع پر سیکھا جائے تو 100 نفل کا ثواب ہے اور 100 نفل مقبولہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو چکی، اور اگر رمضان میں سیکھا جائے تو پھر اس کو ضربیں دیں، کتنا زیادہ کمائی ہم 2 4 5 منٹوں میں کر سکتے ہیں جو ہم مہینے میں شاید نہ کر سکیں، لیکن یہ وہی بندہ کرے گا جس کو ضرورت کا احساس ہوگا۔ پتہ چلتا ہے کہ فلاں امیر بندے نے آج راشن تقسیم کرنا ہے یا آج زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے، تو کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیچارے کتنا پہلے جا کے کتنا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، کتنی بڑی لائن لگی ہوتی ہے، کتنے دھوپ پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ راشن ہماری ضرورت ہے، وہ ٹکے وہ پیسے ہماری ضرورت ہیں۔ تو اگر ہم دین کو ضرورت سمجھیں تو پھر کتنا ہم دین کے لیے اپنے ضرورت کا اظہار کریں گے۔ حالات میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پر جب بغداد تشریف لانے لگے، حالانکہ اس وقت ذرائع ابلاغ تو نہیں تھے، کوئی اعلانات اشتہارات تو نہیں ہوتے تھے، تو لوگوں کو پتہ چلتا چلتا زبانی در زبانی پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فلان دن بغداد آنے والے ہیں اور حدیث پاک بیان کریں گے، حدیث کے محدث ہیں، امام ہیں، وہ حدیثیں سنائیں گے۔ تو مجمع جو اکٹھا ہوا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہاں سپیکر تو ہوتے نہیں تھے اس وقت، انہوں نے بات کی، اس بندے نے سنی، اس نے کھڑے ہو کے آگے آواز دی، اس نے آگے آواز دی، یوں گویا مکبر آواز پہنچاتے تھے۔ تو جب وہ بندے چلے گئے، مجمع وہ جگہ خالی ہو گئی، وہاں جو دواتیں خالی ڈبیاں جو جمع کی گئیں وہ 2 لاکھ بنی ہیں۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں میں اس وقت دین کا شوق کتنا تھا۔ وہ سارے ڈبیاں وہاں چھوڑ نہیں گئے ہوں گے، کئی سارے تو ساتھ بھی لے گئے ہوں گے، لیکن جن کی سیاہی والی وہ ڈبیاں چھوٹی چھوٹی وہ وہاں رہ گئی ہیں، جو چھوڑ گئے ہیں وہ 2 لاکھ بنی ہیں۔ تو یہ مسلمانوں میں ذوق تھا دین کو سننے کا، دین کو پڑھنے کا، دین کو سیکھنے کا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مقامات وہ دے دیں جو صحابہ کرام کو ملے تھے، ہمیں ولایت وہ مل جائے جو اولیاء اللہ کو ملی ہے۔ تو بھئی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ العطایا علی قدر البلایا، اللہ اتنا دیتے ہیں جتنا جو بندہ مشقت اٹھاتا ہے۔ المشقت تجلب التیسیر، مشقت آسانی کو کھینچ لیتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ایک تنگی پر اللہ ڈبل آسانیاں دیتے ہیں، لیکن ہم ایک تنگی تو دین کے لیے برداشت کریں۔ ہم تو ابھی بھائی لیاقت سے فرما رہے تھے کہ بھی جمعہ یہاں شروع ہوتا ہے بیان تو 2 3 آدمی ہم بیٹھے ہوتے ہیں، تو بعد میں جس وقت جماعت کھڑی عربی خطبہ ہوتا ہے پھر مسجد ماشاءاللہ بھر جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے دین کے اندر ذوق شوق کی کمی ہے، ورنہ تو ہم محتاج بن کے بیٹھے ہوتے کہ مولانا صاحب نے تشریف لانا ہے، انہوں نے دین کی بات کرنی ہے، ہماری ضرورت ہے۔ آٹے کے لیے انتظار ہو سکتا ہے، چینی کے 2 کلو کے لائن لگ سکتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں ابھی مولوی کا کام ہے، ابھی تقریر کر رہا ہوگا، بیان کر رہا ہوگا، چھوڑو، جس وقت جا کے عربی خطبہ شروع ہوگا پھر جا کے شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے حال ہوں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی پھر ہماری طلب کے مطابق ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں جو آج مسئلہ دین کا بتانے والا تھا وہ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ فرض ہے۔ قرآن مجید کے اندر حکم ہے من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جس ایمان والے نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا وہ روزہ رکھے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اور اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک مستقل رکن روزہ ہے۔ روزہ اللہ کی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے،
فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی پر فرشتوں کو کہیں گے کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ایک نیکی پر اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو دلوائیں گے۔ لیکن فرمایا الا الصوم، ہاں مگر روزے کے بارے میں اللہ پاک نہ تو یہ فرمائیں گے کہ 10 سے لے کے 700 گنا تک، اور نہ یہ ہوگا کہ فرشتوں کو فرمائیں، بلکہ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ دار اور میرا ایک خاص تعلق ہے جو میرے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھا، لہٰذا اس کی جزا اور بدلہ میں براہ راست خود آپ دوں گا۔ باقی ہم نے نماز پڑھی، لوگوں نے دیکھا اس نے نماز پڑھی، ایک بندے نے نہیں پڑھی، لوگوں نے دیکھا نہیں پڑھی۔ کوئی زکوٰۃ صدقہ خیرات دے گا تو کسی کے ہاتھ پہ رکھے گا، پتہ چلے گا، اور کسی کو بھی نہ چلے اس کو تو چلے گا جس کو دیا ہے۔ لیکن روزے دار نے روزہ رکھا ہوا ہے، اوپر پانی کی ٹوٹی چل رہی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، یہ پیاس سے شدت کی پیاس ہے، منہ کے اندر سے پانی گزر رہا ہے لیکن حلق کے اندر قطرہ نہیں جانے دے رہا، یہ تو میرے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، اور اس کا ایک ترجمہ علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہی ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے کہ میں روزے دار کا ہو جاتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا جزا ہو، اس سے بڑا اور کیا انعام ہو۔ تو روزہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو کل میں نے اس کا معنی بتایا تھا کہ روزہ رکنے کا نام ہے، پھر ہر غلط کام سے آنکھ کو، زبان کو، کان کو، ہاتھ پاؤں کو مکمل طور پہ روکنا ہے، یہ روزے کی حقیقت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہونے کی وجہ سے، بوڑھا ہونے کی وجہ سے یہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو یاد رکھیے، اگر تو کوئی ایسی کیفیت بن جائے جس کا علاج معالجہ انجیکشن سے، ٹیکے سے، بوتل سے اس طریقے سے ہو سکتا ہو تو پھر روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں، روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ روزے کی حالت میں انجیکشن ہر قسم کا لگ سکتا ہے اگر ضرورت ہو، ضرورت کے بغیر بالکل نہیں۔ ضرورت ہو تو بوتل بھی لگ سکتی ہے اور انجیکشن ٹیکہ بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں آنکھ کے اندر کوئی بھی دوائی ڈالی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کان کے اندر بہنے والی دوائی اور ناک کے اندر بہنے والی دوائی نہیں ڈالی جا سکتی۔ روزہ دار اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو قرآن مجید کے اندر اس کا متبادل دیا گیا ہے فدیہ۔ قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے کہ جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ فدیہ دے۔ اب طاقت نہ رکھتا ہو کا معنی کیا ہے؟ یعنی اب رمضان مبارک چل رہا ہے، اب بھی نہیں رکھ سکتا، اور اس کا معالج ڈاکٹر حکیم مسلمان دیندار یہ کہتا ہے کہ آپ کی بیماری یا جسمانی کیفیت بڑھاپے کمزوری کی ایسی ہے کہ آپ مستقبل میں بھی روزہ نہیں رکھ سکیں گے، نہ تو اکٹھے، نہ الگ الگ 2 3 ایک ایک کر کے بھی، سردی گرمی کسی موسم میں بظاہر آپ کے جسم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے روزہ رکھنے کی طاقت کا امکان نہیں ہے، تو اب یہ بندہ فدیہ دے سکتا ہے۔ جو بندہ مستقبل میں 6 مہینے بعد، سال بعد ڈاکٹر حکیم کہتا ہے کہ آپ کی صحت بحال ہو جائے گی اور آپ روزہ رکھ سکیں گے، تو پھر اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے، فدیہ اس کا متبادل نہیں ہے۔ فدیہ اسی کے لیے ہے جو اب بھی نہیں رکھ سکتا اور مستقبل میں بھی روزہ رکھ سکنے کی توقع اور امید نہیں ہے، تو وہ بندہ فدیہ دے۔ اب فدیہ کتنا ہے؟ اصل تو فدیہ یہ ہے کہ امیر غریب جو بندہ جیسا گھر میں خود کھاتا ہے اس طرح کی 2 ٹائم کی روٹی ایک کسی انسان کو کھلا دینا، چاہے وہ دال کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، غریبانہ کھاتا ہے، امیرانہ کھاتا ہے، متوسطانہ کھاتا ہے، اس پر 10 روپے خرچ ہیں، اس پر 50 خرچ ہے، اس پر 100 خرچ ہے، جو آپ خود کھاتا ہے اس طرح کی 2 وقت کی روٹی کسی ایسے بندے کو کھلا دینا جو مستحق کے زکوٰۃ ہو۔
فدیہ اسی پر لگتا ہے جو مستحق کے زکوٰۃ ہو، جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اس کو ہم روزے کا فدیہ نہیں دے سکتے۔ اب چاہے وہ بندہ کسی کو کہہ دے کہ تم صبح شام سحری افطاری یا روٹی میرے گھر میں کھا لیا کرو، یہ فدیہ سال میں کبھی بھی دیا جا سکتا ہے۔ رمضان کا رمضان میں دینا بھی ضروری نہیں ہے، رمضان سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور جس نے فدیہ دے دیا اس کو بالکل وہی ثواب ملے گا جو روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اس کو برابر پورا ثواب ملے گا۔ اصل تو فدیہ یہ ہے، اب اگر انسان یہ کھانا پکا پکایا دے دیتا ہے تب بہتر، ورنہ کچا راشن کی شکل میں بھی دے سکتا ہے۔ اس میں اگر گندم دیتا ہے تو 2 کلو گندم ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب ہر علاقے میں جو بھی ریٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر انسان یوں نہ دے تو پھر پیسوں کی شکل میں دے، تو چونکہ جیسے فطرانے میں درجے ہوتے ہیں، گندم کے لحاظ سے ہے، کھجور کے لحاظ سے ہے، کشمش کے لحاظ سے ہے، اس طریقے سے قیمت بڑھتی جاتی ہے، تو پھر پیسوں کے لحاظ سے آج کل جو فتویٰ چل رہا ہے وہ 150 روپیہ فی روزے کا ہے، کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، گھر کا کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا اور اس طرح کا معاملہ ہے اس کا، تو اس کا فدیہ پھر 30 روزوں کے لحاظ سے 4500 روپیہ مہینے کا روزوں کا، اور اگر 29 روزے ہو گئے تو پھر ایک روزے کے پیسے 150 روپیہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ روزے کا فدیہ ہے، اس کا جاننا ایک مستقل میں نے کہا عبادت ہے، اور پھر عمل کا معاملہ ہے دوسرے کو انسان بتائے، یہ الگ ثواب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور دین کی باتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا